سوال یہ ہے کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو جب ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں یا تو بہت کیجولی کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل سڑک پہ کسی کو پیسے دینے ہیں تو دے دیے، لیکن اس کے علاوہ مطلب جب ہم دین میں اس کی اتنی دفعہ وہ اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ انٹیگریٹ ود آور لائف اسٹائلس لائک دیٹ. تو یہ کس طرح اس کی سگنیفیکنس ہے کیا روحانی طور پہ؟ صدقہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھاؤں کیسے. یہ سمجھنا، صدقے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو انسانیت کو سمجھنا پڑے گا. انسان کا دل، اندر سے اس کا من جنرس ہونا چاہیے، کھلا ڈلا ہونا چاہیے. انسان کو دینے والا ہونا چاہیے، انسان کو لینے والا نہیں ہونا چاہیے. ایک کامل انسان کو اللہ تعالیٰ سے لینے والا اور پوری مخلوق کو دینے والا ہونا چاہیے. ایک کامل انسان کو زمین کو بھی دینے والا ہونا چاہیے، ہوا کو بھی دینے والا ہونا چاہیے، آگ کو بھی دینے والا ہونا چاہیے، پانی کو بھی دینے والا ہونا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پانی کو صرف گندا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ پانی کو صاف کرتے ہیں اور آپ پانی کو گندا کرتے ہیں. بڑی سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا کو گندا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک کامل انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ تو کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کیسے لے گا؟ کیسے لے گا؟ زمین کو نقصان پہنچائے گا، اس کے پہاڑوں کو توڑے گا، اس کے پہاڑوں کو، اس کے پتھروں کو توڑ کے بجریاں بنائے گا، ایک چھوٹا سا گھر بنائے گا اور زمین کی ساری دولت کو نکال کے اپنے گھر میں جمع کرے گا. زمین اس انسان کو دیکھ رہی ہے اور اس کی کرتوتوں کو دیکھ رہی ہے، اور زمین اللہ کو بھی دیکھ رہی ہے اور اللہ کو کہہ رہی ہے کہ تیرے فرشتوں نے صحیح کہا تھا، دیکھ یہ کیسا فتنہ پیدا کر رہا ہے. اسی طرح جب تم ہوا کو گندا کرتے ہو، ہوا میں خوشبو کو داخل نہیں کرتے اور اپنے جسم کی بوؤں سے، اپنے سانسوں کی بوؤں سے کھا کھا کے تم نے اپنے آپ کو بدہضمی کی ہوئی ہے، ان بوؤں سے تم صرف اس ہوا کو گندا کرتے ہو، لیکن اس ہوا کا خیال نہیں رکھتے. اس کے اندر کوئی لبان کی خوشبو نہیں جلاتے، اپنے گھروں کی ہواؤں کو خوشبودار نہیں رکھتے. تو یہ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک جگہ سے اٹھاتی تھی، دوسری جگہ لے کے جاتی تھی. اس کا مطلب ہے یہ زندہ ہے. حضرت سلیمان جب اس کو آواز دیتے تھے تو یہ سنتی تھی اور چلتی تھی. تو یہ بھی زندہ ہے. تو جب ایک انسان بدبودار جگہ پہ رہتا ہے اور اس کو بدبودار صرف کرتا جاتا ہے اور اس کا حق نہیں ادا کرتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے تیرے فرشتوں نے صحیح نہیں کہا تھا، دیکھ اس نے یہ میرا بھی نقصان کر. تم نے ہر چیز کو دینا ہے اگر تم سچ مچ میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اگر تم سچ مچ میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو. تم نے ہر شے کو اس کا حق دینا ہے. تم نے کیڑی کو اس کا حق دینا ہے، تم نے درخت کو اس کا حق دینا ہے، تم نے چڑی کو اس کا حق دینا ہے، تم نے اپنی بیٹی کو اس کا حق دینا ہے، تم نے اپنی ماں کو، باپ کو، بیوی کو، دوستوں کو، ہر شے کو تم نے اللہ تعالیٰ سے لے کے کچھ نہ کچھ دینا ہے. یہ خلافت کا مطلب ہے.
یہ مطلب ہے رحمت للعالمین. انہوں نے اللہ سے رحمت لینی ہے اور ہر ایک کو دینی ہے، ہر ایک کو. یہاں تک کہ تمہارے چلنے سے زمین بھی تمہاری تعریف کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پر ایک ایسے خلیفہ کو پیدا کیا جس سے میں روشن ہو گئی، میں خوش ہو گئی، میں اس کے پیروں کے نیچے نرم ہو گئی، مجھے یہ پیارا لگتا ہے. جب تمہیں یہ سمجھ آئے گا کہ ایک کامل انسان کیا ہوتا ہے، پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ صدقہ کیا ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے اپنی خلافت کو، یعنی کہ بانٹنے کو، اس نے صدقہ بنا کے اس کے اوپر ایک اجر لگا دیا، اس کے اوپر ایک ثواب لگا دیا. یعنی کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میری پریکٹس کرو گے، جب تم میرے لیے کچھ دو گے، زمین کو دو گے، تو میں اس کو قبول کروں گا. نہ صرف یہ کہ عمل کا اجر تو تمہیں ملے گا ہی ملے گا، میں اوپر سے تمہیں ثواب بھی دوں گا. صدقہ بنیادی طور پہ تحفہ ہے. تم اس کے اجر والے آسپیکٹ کو دیکھو، ابھی نہیں دیکھو، کیونکہ تم شریر ہو نا. انسان فطرتاً شریر ہے، شرارت پر تلا ہوا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ صدقے کو صرف یہی دیکھتا ہے کہ میں سارا دن بدعمالیاں کروں گا اور رات کو ساری گناہوں کی کالک اپنے اوپر جمع کروں گا اور صبح 2.5 روپے 3 روپے 4 روپے کسی کو دے کے، روٹی دے کے اس ساری گند سے اپنی جان چھڑا دوں گا. یہ صدقے کا مقصد ہی نہیں ہے. یہ صدقے کا مقصد نہیں ہے. گھر میں مصیبت آ گئی تو ایک چھوٹا سا کالا بکرا گھسیٹ کے لے آئے، دروازے کے اوپر ذبح کر دیا. وہ بکرا آتے ہوئے بھی اس گھر والے پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے اور اس کی روح بھی اس کے اوپر لعنت بھیج رہی ہوتی ہے کہ اب جب تیری اپنی حالت خراب ہو گئی ہے تو تجھے اللہ یاد آ گیا اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں بندھا ہوا اس بات پہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ تو مجھے اللہ کے لیے ذبح کرنے لگا ہے. میں تجھے جانتا ہوں، اسی لیے چیخے مار رہا ہوں تیری ہاتھ میں. اللہ قبول کرے نہ کرے، تیرے ہاتھ سے صدقے کے لیے مجھے اگلے جہاں میں جانا یہ مجھے ہی پسند نہیں، یہ مجھے ہی اچھا نہیں لگ رہا. اس کو صدقہ نہیں کہتے. صدقہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جنراسٹی اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایک قرب کی طرف، ایک اس کے پرنسپل کی طرف اشارہ ہے. وہ اشارہ ہے جو اس کا بندہ، جو اس کا بندہ ہوتا ہے حقیقت میں، وہ اس کی ڈیپتھس کو سمجھتا ہے کہ صدقہ اصل میں ہے کیا. تو جب تک آپ کو اپنی جگہ نہیں سمجھ آئے گی، جو ہم یہ سارے لیکچرز دیتے ہیں اس میں میں آپ کو بار بار اسی وجہ سے آپ کے کسی بھی سوال سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے اچھے انسان پہ بات کرتے ہیں، پھر اس سوال کا جواب دیتے ہیں. کیونکہ یہ سارے پرنسپلز اچھے انسان کے لیے ہیں. جس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، وہ صدقے سے کیا کرے گا؟ وہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو کتنے صدقے اس کو وہاں پہ ملے ہوں گے. اس پرنسپل کو یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہیں صدقے کے ذریعے سے. کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے زمین کو کھود کے اس میں سے اور لوہا اور چاندی اور سونا، ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ اپنے گھروں میں جمع کرنا ہے، تو آپ کیوں صدقے کی آڑ میں، آپ کی نیت ہی دنیا جمع کرنے کی ہے، تو کہاں تک آپ کا صدقہ آپ کا ساتھ دے گا؟ جب تک ایک انسان کامل زندگی کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھتا نہیں ہے. کامل زندگی کا کیا مطلب ہے؟ کامل زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ولی بنانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اچھائی تو چاہتا ہے. یہ تو وہ چاہتا ہے نا. وہ یہ تو چاہتا ہے کہ آپ کا معاشرہ آپ کے سمیت
میجورٹی سچ بولنے والا ہو، اور کبھی کبھی غفلت کے عالم میں آپ کے منہ سے جھوٹ نکلے، لیکن باقی آپ کی زندگی صاف ستھری، آپ سچ بولتے ہیں. لیکن آپ کا مشاہدہ تو ایسے نہیں ہے. میں یہاں پہ صدقے کی فضیلت بتا دوں، تصوف کے حوالے سے بھی بتا دوں. کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی اچھے انسان ہی نہیں ہیں، وہ نکل پڑتے ہیں جا کے صدقے کرنے شروع کر دیں. تو اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اوپر اچھائی کو، انسانیت کی اچھائی کو، فطرت کی اچھائی کو اپنے اوپر فرض کریں. پھر یہ اس درخت کی شاخیں ہیں، یہ اس اچھائی کی شاخیں ہیں کہ میں اس اچھائی کو ایکسیکیوٹ کیسے کروں گا. اس اچھائی کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو اللہ جانے، آپ کی عبادات جانے. یہ بات بڑی گہرائی سے سمجھے کہ صدقہ کب آپ پر ضروری ہو جائے گا. جب صبح سے لے کے رات تک آپ سچائی پہ زندگی گزاریں، آپ ایک اپ رائٹ انسان ہیں، آپ جنروسٹی کی ویلیو کو سمجھتے ہیں، آپ زمین پر آئے ہیں اور آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ آپ زمین پر چلنے کی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں. آپ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. یہ قرآن میں جو جملہ ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ زمین کا بھی ایک حق ہے. وہ آپ کی اکڑ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کر لیں گے. آپ کتنا اکڑ کے چلنے سے کیا ہوگا، آسمان آپ سر پہ اٹھا لیں گے. زمین کو پسند نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اکڑ کے چلیں. جس زمین جس کے اوپر آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لیٹتے ہیں، یہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرتا ہے. یہ ساری جو جانوروں کی روحیں ہیں، یہ جتنے بھی زمین کے اوپر جانور ہیں، ان ساروں کی روحیں زمین سے آتی ہیں. ان ساروں کی روحیں زمین کے نور سے آتی ہیں. یہ زمین کے نور سے آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ انسان کی روح آسمان سے آتی ہے. باقی یہ زمین پر آپ کو جتنی مخلوق نظر آتی ہے، ان کی روحیں زمین سے آتی ہیں. تو آپ اتنے آرام سے آپ زمین میں سے نکلی ہوئی ان ساری روحوں کو زندہ سمجھتے ہیں، اور بذات خود زمین کو آپ مردہ سمجھتے ہیں. تو پہلے آپ نور کے نظام کو سمجھیں. اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو وہ جاتا کدھر ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ پروسیس کیا ہے. تو یہ جو بلی ہیں، کتے ہیں، بکریاں ہیں، کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی ہیں. کیسے پیدا کی ہیں؟ ابھی تو اور زمین کی روح، زمین کا نور جو ہے وہ پتہ نہیں ابھی کیا 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 اور پیدا کرے گا ہماری قیامت کے بعد. اللہ ہی جانتا ہے صرف اور صرف اس زمین پر جس پر آپ اور میں بیٹھے ہیں، اس زندگی پر جس پر آپ اور میں بیٹھے ہیں، اس پر کتنی امتیں ہم سے پہلے آئیں، کتنے آدم آئے، ان کی شکلیں کیسی تھیں، ان کے قد کیسے تھے، ان کے نر کیسے تھے، ان کی مادائیں کیسی تھیں. اور پھر وہ اسی زمین کے اوپر پتہ نہیں کیسے کیسے پھیلے، اور پھر کیسے ان پر قیامت آئی، اور پھر کیسے یہ زمین اللہ نے دوبارہ تیار کی. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنی دفعہ پہلے ہو چکا ہے اور یہ کتنی دفعہ آگے ہوگا. تو اپنے آپ کو اہمیت نہیں دو. جب سے اللہ ہے
کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہی ہے. ہمیشہ سے ہی ہے. اللہ ہمیشہ سے خالق ہے، ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ پیدا کر رہا ہے اور ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا، ہمیشہ. اللہ کب سے قہار ہے؟ جب سے ہے، جب سے ہے تب سے واحد القہار ہے. بس جب سے وہ واحد القہار ہے تب سے قیامتیں آ رہی ہیں، اور جب تک وہ واحد القہار رہے گا تب تک قیامتیں آتی رہیں گی. یہ جو کرہ ہے، یہ جو زمین ہے جہاں پہ تم اور میں رہتے ہیں، یہ ایک کرہ ہے، یہ ایک ہے. تو اللہ تعالی ہر لمحے خالق ہے، اور کوئی شروع نہیں ہے. تو اس لیے کون کہہ سکتا ہے کہ کب سے پیدا کر رہا ہے؟ 1 ارب سال، 10 ارب سال، 50 ارب سال، 100 ارب سال، 1 خرب سال، 10 خرب سال، 100 خرب سال. جب وہ ہے ہی شروع سے، تو شروع کب ہے؟ اور اگر وہ ہے ہی ابد تک، تو ابد کب ہے؟ تو اس نے تخلیق کرنا کبھی روکا نہیں ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا ازل سے لے کے ابد تک جب وہ خالق نہیں تھا، جب ایک لمحے کے لیے اس نے کہا کہ میں تخلیق کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب میں آرام کرتا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہے نا حی القیوم. جب سے وہ حی ہے تب سے وہ قیوم ہے. تو یہ ایک ازل سے لے کے ابد تک چلنے والا سفر ہے. تو اس میں چلتے چلو، چلتے چلو، چلتے چلو، چلتے چلو، چلتے چلو. تو سب سے پہلے تو صدقہ قبول ہو، اس کے لیے عاجز بننا ضروری ہے. اگر ایک انسان میں عجز نہیں ہوگا تو اس کا صدقہ قبول کیسے ہوگا؟ کیونکہ صدقہ قبول اللہ نے کرنا ہے. صدقہ بذات خود تو کچھ بھی نہیں. سوچ لو نا، اگر اللہ تعالیٰ قبول ہی نہ کرے اور میرے دائیں طرف کا فرشتہ لکھے ہی نہ کہ میں نے کوئی صدقہ کیا، میں تو چیخیں مار مار کے کہہ رہا ہوں میں نے صدقہ کیا، لوگوں مجھے دیکھو میں نے صدقہ کیا، لوگوں مجھے دیکھو میں نے صدقہ کیا. بائیں طرف کا فرشتہ لکھ رہا ہے مکر کر رہا ہے یہ انسان، وہ لکھ رہا ہے کہ مکر کر رہا ہے یہ انسان، اس کی کوئی نیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی. اور دائیں طرف والا فرشتہ کچھ لکھ ہی نہیں رہا. تو تم نے کیا کیا؟ لاکھ روپے کی ویڈی باہر سے خرید کے لائے، شیخیاں مارتے ہوئے، گلی محلے میں اتراتے ہوئے، سب کو دکھاتے ہوئے، اور بائیں طرف کا فرشتہ گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ لکھتا چلا جا رہا ہے، لکھتا چلا جا رہا ہے. اور دائیں طرف کا فرشتہ اس بندے پہ لعنت کرتا جا رہا ہے. تو وہ اس بندے نے کیا کیا؟ اپنے 4 ٹکے کی زندگی میں سے 1 ٹکا ریاکاری پہ خرچ کے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کر رہا ہے؟ وہ رب العالمین جس کی میں نے ابھی تمہیں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس طرح کے کتنے گولے اس وقت آباد ہیں، اور وہاں پر کس کس قسم کی مخلوق رہ رہی ہے، اور کس کس قسم کی عبادات، اور کس کس قسم کے ذکر، اور کس کس قسم کے کلمات ان کو سکھائے جا رہے ہیں. کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے کہ جنت کے انفینٹ، جنت کے 7ویں آسمان کی جنت کے انفینٹ
باغوں میں سے کسی باغ میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے کسی ایک جہاں میں پیدا ہونے والے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. کون جانتا ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے کسی حصے میں فرشتے سیاروں کو کھینچ کھینچ کے ان کے مقام مقرر پہ کھڑا کر رہے ہیں اور وقت کو باندھ رہے ہیں. جس قسم کی مخلوق کو نیچے پیدا کرنا ہے اس کے حساب سے اس وقت کو باندھ رہے ہیں. کون جانتا ہے؟ اپنے اللہ کے تصور کو پہلے اپنے دماغ میں ٹھیک کرو. اللہ کے تصور کو اپنے دماغ میں ٹھیک کرو. اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو اور اپنے سینے کو وسعت دو. اپنے آپ کو عاجز کرو. تو یہ قرہ کیا ہے؟ تمہاری اور میری زندگی کیا ہے ان دا اسکیم آف تھنگس؟ اتنی عاجزی کی ضرورت ہے. اب سمجھ آ گئی. اب آپ اس رب العالمین کو اپنی زندگی میں بلانا چاہتے ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں. اپنا کوئی نیک عمل اسے قبول کروانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے مخلوق ہیں چونکہ اس سے اجر کے طلبگار بھی ہیں. اب کچھ دے دو. شاید تمہارے دائیں ہاتھ میں واقعی حلال ہو، تمہاری نیت میں واقعی خلوص ہو. شاید تمہارے دینے پہ تمہارا رب تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. شاید یہ شاید اس لیے کہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، خوف سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، محبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. یہ ساری کیفیات ایک ساتھ. اس لیے شاید اس کو صدقہ کہتے ہیں. یہ ساری بات قبولیت پہ کھڑی ہے. بندے کی کیا حیثیت ہے اور بندے کے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ پھر صدقہ کرو، پھر اس کا فائدہ بھی تمہیں خود ہی پتہ لگے گا.